ٹھیک ہے. پاکستان میں یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ امن و امان کا راستہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو ہندوستان کہتا ہے وہ باتیں ماننا شروع ہو جائے، تو پھر آگے جو سب سے اہم بات جو ہندوستان کہتا ہے ایونچولی ہمیں وہ بھی ماننی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا ہے. لیکن مودی سرکار کی تو بات ہی کچھ عجیب و غریب ہے نا. وہ تو کہتے ہیں جی جو آپ کے پاس ہے وہ بھی ہمارا ہے اور گلگت بلتستان بھی ہمارا ہے. یہ ایک دو ایکولز کا میچ نہیں ہے، یہ ایک کمزور اور ایک طاقتور جو ہے اس کا میچ ہے، جس میں جو طاقتور ہے وہ اپنی منمانی کروا رہا ہے. مودی صاحب کا پتہ نہیں کہ وہ کب جہاز لے کے پاکستان آ جائیں. نمسکار دوستو، اب پاکستان کے لیے صرف ایک راستہ بچا ہے. اگر مان لیجئے کہ اس کو اپنے یہاں مہنگائی کم کرنی ہے، بے روزگاری کم کرنی ہے، ساری چیزوں کو صحیح معنوں میں ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور انڈیا کے ساتھ ریلیشن بھی سدھارنے ہیں، تو ان کو صرف ایک چیز کرنی پڑے گی کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ شروع کرنا پڑے گا، اور سب سے پہلے انڈیا کی بات ماننی پڑے گی. انڈیا یہاں پر صرف ایک ہی بات کرتا ہے کہ کشمیر والی سچویشن چھوڑ دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے وہاں خوشحالی چاہتے ہو، اگر آپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر کے وہاں کی بے روزگاری مہنگائی کم کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو سب سے پہلے کشمیر بھولنا پڑے گا، اور یہ آج نہیں تو کل ہونا ہی ہونا ہے. دیکھیں سچویشن بہت بدل چکی ہے. پہلے انڈیا اور پاکستان ایکول لیول پر بات کیا کرتے تھے. آج ایسا ہے کہ پاکستان ہزاروں بار جب ریکویسٹ کرتا ہے تب انڈیا ایک آدھ بار کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں. مطلب وہ آپ نے اتنی بار کہا ہے اس لیے کر لیتے ہیں، ادروائز ہمیں کوئی ضرورت ہے نہیں. اور مان لیجیے کہ اگر یہاں پر پاکستان اس مدعے کو پوری طریقے سے سائڈ لائن کرتا ہے کہ نہیں، اگر انڈیا بات نہیں کرتا تو ہم بھی نہیں کرنا چاہتے، تو سالوں تک یہ میٹر ویسی کی ویسی دبی رہے گی اور سامنے سے آپ کو ہی آنا پڑے گا. اس لیے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اگر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ شروع کرنا ہے، آپ کو آگے کے ریلیشن سدھارنے ہیں، تو آپ کو کشمیر بھولنا پڑے گا. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. جو ابھی ہندوستان پاکستان کا جو معاملہ ہے، اس کی کچھ مودی صاحب کے زمانے میں بڑا انپریڈکٹیبل ہوتا ہے. کبھی اس پچھلے ادوار میں وہ آگے ایک دم سے جہاز لے کے، کچھ کوئی بیک ڈور معاملات چل رہے ہیں جس کی وجہ سے چیزیں پازیٹیو طرف جا رہی ہیں. اگر اس کے بارے میں کچھ آگاہ کیجیے. میرے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ اس وقت کیوں، اور اس میں پاکستان کو کیا فائدہ ہوتا ہے سیاسی طور پر، اور ہندوستان کو کیا فائدہ ہوتا ہے سیاسی طور پر. اور اس پر جب اس کو جانچا جائے تو میرا خیال ہے ہندوستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. بالاکوٹ جو آپریشن انڈیا نے کرنے کی کوشش کی، وہ ایک بہت ہی بھیانک اور ایک بہت سیریس اور سنگین قسم کی ایسکیلیشن تھی اس خطے میں، اور وہ ایسکیلیشن ون آف نہیں تھی، اس نے پرماننٹلی آلٹر کر دیا ہے اسٹریٹجک کمپٹیشن اور ٹیکٹیکل رسپانس ایسکیلیٹری لیڈر کو. اور ہندوستان نے جو اینیکسیشن کی ہے کشمیر کی 5 اگست کو، اس کو ریورس کرنے کی بات کہاں، اس پر بات بھی نہیں ہو رہی ہندوستان میں. اور ہندوستان میں تقریباً ایک مکمل قومی کنسنسس پایا جاتا ہے کہ جو ہندوستان کر رہا ہے کشمیر میں وہ ٹھیک ہے. پاکستان میں یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ امن و امان کا راستہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو ہندوستان کہتا ہے وہ باتیں ماننا شروع ہو جائے، تو پھر آگے جو سب سے اہم بات جو ہندوستان کہتا ہے ایونچولی ہمیں وہ بھی ماننی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا ہے. اچھا، لیکن مشرف صاحب ایک بھی تو سلسلہ یہ ہے کہ جب وہ جو کچھ بھی کشمیر میں ہوا اگست میں، اس کے بعد دنیا بھی دیکھا جائے تو خاموشی بیٹھی رہی ہے. ہمارے برادر ملک جو ہیں انہوں نے تو بلکہ کچھ نہیں کہا، بلکہ سگنلنگ ایسی دی تھی کہ شاید ان کی لیننگ ادھر ہے. تو اچھا، ایک جو آرگومنٹ آگے سے ملتا ہے اسی حوالے سے، وہ آرگومنٹ یہ ملتا ہے کہ جی یہ 70 سال سے زائد ہو چکے ہیں، جو کشمیر آپ کے پاس ہے وہ کشمیر آپ کے پاس رہنا چاہیے، جو کشمیر ہمارے پاس ہے اس کو کر کے ایک جو ہے ونس فار آل اینڈ موو آن والی کہانی. یہ ایک بات ڈسکشن میں تو آتی ہے جب بھی اکثر ہندوستانی دوستوں سے یہاں پر بات ہوتی ہے. ایک دفعہ کونسل جنرل سے، یعنی کہ یہاں پر جو کونسلیٹ کا عملہ تھا، ان سے بات ہو رہی تھی ایک کسی محفل کے اندر. تو ان کا ویسے تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، لیکن وہ کہنا یہ ہوتا ہے کہ 70 سالوں سے کچھ حاصل نہیں ہوا، تو لیٹس جو ہے اسی کو مان کے آگے بڑھا جائے. اب تو ہندوستان، لیکن مودی سرکار کی تو بات ہی کچھ عجیب و غریب ہے نا. وہ تو کہتے ہیں جی جو آپ کے پاس ہے وہ بھی ہمارا ہے اور گلگت بلتستان بھی ہمارا ہے. وہ تو لیکن شاید وہ ایک پریشر، ایک پولیٹیکل ٹیکٹکس بھی ہو سکتی ہے. اللہ بھلا کرے پاکستان کی عوام کا اور پاکستان کے افواج. یہ ایک دو ایکولز کا میچ نہیں ہے، یہ ایک کمزور اور ایک طاقتور جو ہے اس کا میچ ہے، جس میں جو طاقتور ہے وہ اپنی منمانی کروا رہا ہے. تو یہ بھی فیصلہ ساز ایک اور بہت اہم نقطہ ہے کہ اتنا ڈفرینشل پاور کا نہیں ہے جتنا
میرے خیال ہے ہم سب کے ذہنوں میں اب بن گیا ہے. ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں لارج اب ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے. وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جی ہم جو ہیں اب ایک تیسری بڑی سپر پاور بن چکے ہیں یا آلموسٹ بن چکے ہیں, ہم بننے جا رہے ہیں, اور ہمارا جو اکنامک ڈفرینشیل بہت آگے جا چکا ہے پاکستان سے. ہم جو ہے سافٹ ویئر کی سب میں بڑی ہائی ٹیک کی جو ہے نا دوسری سلیکن ویلی ہمارے پاس ہے, ٹوریزم ہمارے پاس ہے, تو ہم جو ہے ہر لحاظ سے پاکستان سے بہت آگے جا چکے ہیں. تو ہم ان سے اب کیا ہم ان سے جو ہے نیگوشیٹ کیا ڈیل, یہ اپنے معاملات میں پھنسے ہوئے یہ جہادی بن چکے ہیں. تو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ وہاں پر ایک اجاگر ہو چکا ہے, اور وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی ہم اپنی پاور سے اب ہر چیز بنوا سکتے ہیں, اور یہ اس کو پمپ اپ کرنے میں, اس نیریٹو کو پمپ اپ کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے ہمارے مودی صاحب کا. دیکھیے جو ویسٹ ہے اس کو اس وقت انڈیا میں بڑا انٹرسٹ ہے, اکنامک انٹرسٹ اور یہ سب چیزیں جو ہیں. دیکھیے آج تک تاریخ میں پاکستان جو ہے وہ فالو کر رہا ہے کہ انڈیا نے جب چاہا کہ بھائی آپ نے جیسے کہا کہ مودی صاحب کا پتہ نہیں, جیسے ہمارے پچھلے شو میں چیتن صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا کہ مودی صاحب کا پتہ نہیں کہ وہ کب جہاز لے کے پاکستان آ جائیں. تو دیکھیے یہ ساری چیزیں ہوتی آئی ہیں کہ جب انڈیا کی سائیڈ نے چاہا کہ وہاں کے اوپر کوئی پیس ٹاک شروع ہو تو وہ پیس ٹاک شروع ہو گئی. جب انہوں نے چاہا کہ ایل او سی پہ فائرنگ شروع ہو جائے, فیلنگ ہے جو کہ انڈیا کے جب دوستوں سے بات کی جائے تو وہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جی آپ نے یہ کیا, آپ نے پارلیمان پہ ہماری حملہ کیا, آپ نے جہادی بنائے, آپ نے یہ بھیجا, آپ نے پلوامہ کر دیا, آپ نے جو ہے بامبے جیسا انسیڈنٹ کیا, اور سب چیزیں. وہ ایک بیگیج ہے, ایک ہسٹری کا بیگیج ہے, کس نے کیا کیا اس کی تو پوری ایک رپورٹ ہو, یہ اس میں جانا بیکار ہے. لیکن میں مشرف آپ کی طرح آتا ہوں کہ جو ڈپلومیٹک جو چینل ہے اس کے حوالے سے جو ہینڈلنگ ہے, جو اس کی مینجمنٹ ہے پاکستان کی طرف سے, اس کے بارے میں کچھ آگاہ کیجیے کہ اب تک ہماری کیسی رہی ہے, کوڈ اٹ بی بیٹر, کچھ بہتر ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے پاس کیا لیوریجز ہیں پل کرنے کے لیے, کیونکہ دنیا تو ہمیں خاموش نظر آئی ہے کشمیر میں جو کچھ بھی ہوا. Only one generation ago, Pakistan, Egypt and India were seen as the 3 countries on the planet جن کی ڈپلومیٹک کیپیبلٹی جو ہے وہ آؤٹ سائز اور آؤٹ کلاس سمجھی جاتی تھی. آج آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ آج پاکستان کو ان ممالک میں شامل نہیں کیا جا سکتا, اور آپ کی اکنامک سٹیچر, آپ کی جیو پولیٹیکل پوزیشننگ اور آپ کی ڈپلومیٹک کیپیبلٹی ان میں بہت جوڑ ہے اور بہت گہرا گٹھ جوڑ ہے. اگر آپ اکنامکلی ویک ہوں گے اور کنکرنٹلی آپ اپنی جیو پالیٹکس کو لیوریج کرنے کے بجائے وہ آپ کے خلاف استعمال ہوگی, تو آپ کی ڈپلومیٹک کیپیبلٹی بھی انڈرمائن ہوئی بھی ہوگی.